اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اپنے مالک کی محبت، اللہ کی معرفت کو جاننا، خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی۔ اپنا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خالق کا پتہ چلے۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ آئے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ گزر گیا سجدے کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ شوق سے کہا، اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رب رسول کی محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ تو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ جو قرآن مجید نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں، خیالات کو پاک کرتے ہیں۔ ہم نا بہت برا سوچتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، چلو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے۔ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے۔ ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ بندہ مومن کی جو ذات ہے، بندہ مومن کی جو شان ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں، حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے ذہن کا گلشن آباد کریں، اپنی طبیعت میں، اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں۔ اچھا سوچ، یہ 10 دن یا بعض نے لکھا ہے 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں۔ حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ، عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، چھوڑیں جی، یہ معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ ہماری سوچ اتنی جلدی رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیر میں۔ رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں تک اپنی امت کو سوچے پاک رکھنے کا پیغام دیا۔ حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اچھی بات کو چھوڑنا، ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا سے، ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی۔ بدگمانیوں کا فروغ، یہاں تک کہ آئمہ دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں